کہ اگر آپ بیماری سے نجات چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ قرضے سے بچنا چاہتے ہیں آپ درود پاک پڑھیے، آپ روزی میں برکت چاہتے ہیں آپ درود پاک پڑھیے، آپ ٹینشن فری لائف گزارنا چاہتے ہیں آپ درود پاک پڑھیے، آپ مصیبتوں سے، وائرسوں سے، پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں آپ درود پاک پڑھیے، آپ دنیا میں عزت چاہتے ہیں آپ درود پاک پڑھیے، ذلت سے بچنا چاہتے ہیں درود پاک پڑھیے۔ سنو، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے اور نبی پاک کا دیدار ہو جائے، یہ چاہتے ہیں تو بھی درود پاک پڑھیے، اور یہ چاہتے ہیں کہ قبر نور مصطفیٰ سے جگمگا اٹھے، قبر کی تنہائی میں اکیلا نہ رہ جاؤں، درود پاک پڑھیے۔ قیامت کے دن نبی پاک علیہ السلام کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ اس گرمی والے دن سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ پل صراط سے ثابت قدمی سے گزر جائیں، اگر یہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ اور سنو، نبی پاک کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ جتنی باتیں میں نے کہی نا، سب پر ایک ایک حدیث سنا سکتا ہوں۔ نبی پاک نے اتنی جگہوں پر فضائل بیان فرمائے کہ درود کب کب کہاں کہاں کام آتا ہے۔ اور سنو، مدینے جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اور پیارے آقا کا خواب میں دیدار کرنا چاہتے ہیں پھر بھی درود پاک پڑھیے۔ اب مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں، میں نے جتنی باتیں کی ان تمام باتوں میں اور کچھ باقی بچ جاتا ہے؟ ایک مسلمان اور کیا چاہتا ہے؟ روزی میں برکت ہو، ٹینشن نہ ہو، مصیبت نہ آئے، عزت ملتی رہے، پریشانیوں سے بچا رہوں، قرضے میں نہ ڈوبوں، بیماریوں سے بچوں، کلمے والی موت ملے، نبی پاک کا دیدار ملے، محشر میں آقا کا ساتھ ملے، جنت میں آقا کے ساتھ چلا جاؤں۔ اور کیا چاہیے زندگی اور آخرت میں؟ مسلمان کو جو چاہیے یہ ساری باتیں احادیث میں موجود ہیں۔ اگر مجھے کہہ دیا جائے اور کوئی بیان نہ کرے، پہلے حدیثیں ساری سنا دیں۔ اللہ کی رحمت سے میں آپ کو ہر جملے کے پیچھے جو علماء بیٹھے ہیں، جو کتابیں پڑھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ ساری حدیثیں موجود ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ اتنے سارے فضائل ہیں درود پاک کے، پھر بھی درود پاک نہیں پڑھتے، پھر بھی درود پاک کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ آج میلاد کے اجتماع میں آئے ہیں، نعت خواہ ہمیں پڑھاتے ہیں، ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد کل کا دن پھر بغیر درود کے گزرے گا۔ ایسا نہ کریں، اپنی زندگی میں درود پاک کو ایسے شامل کریں جیسے آپ دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا ضرور کھاتے ہیں۔ اگر زندگی میں کسی کی دوائی شامل ہے تو وہ دوائی یاد سے پیتا ہے۔ اب تو ایک اور کام بڑا زندگی میں شامل ہو گیا، پہلے نہیں تھا۔ لوگ ورزش کرتے ہیں، جم جاتے ہیں، واک کرتے ہیں، صحت کے لیے اچھی بات ہے اگر جائز طریقے سے کرتے ہیں۔ تو جب یہ سب چیزیں شامل ہو گئی تو درود شامل کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا مطلب وہ اہمیت نہیں دی، وہ امپورٹنس ہم نے نہیں دی ہے، ورنہ یقین کریں وہ ٹیبلٹ کام نہیں کرے گی جو درود کام کر جائے گا۔ تمہاری دنیا بھی اچھی کر دے گا، تمہاری آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ اللہ کرے کہ اس اہمیت کو سمجھ کر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم درود پاک کو اپنا معمول بنائیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ میلاد کے مہینے میں ہم جب نبی پاک علیہ السلام کا ذکر خیر سنتے ہیں تو بہت سارے اوصاف، بہت سارے کمالات سنتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ پاک نے اتنے کمالات دیے، اتنی ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہے میرے آقا علیہ السلام کہ بندہ بیان کرنے والا سوچے کیا بیان کروں اور کیا چھوڑوں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول۔ آقا سرتابہ قدم ہی کمال ہے، سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول بدن پھول زکن پھول دہن پھول۔ با کمال آقا ہے۔ بہرحال ایک وصف ظاہر مختصر بیان ہے، تو ایک ایسا وصف جس کو ہم اپنی زندگی میں اگر شامل کر لیں تو زندگی بہت خوبصورت بھی ہو سکتی ہے اور برکتوں والی بھی ہو سکتی ہے۔ اور وہ وصف کیا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کا دریائے سخاوت جو تھا، میرے آقا کی جو عطائیں ہیں، سبحان اللہ۔ ایک طرف تو نبی پاک کے لائف سٹائل کو دیکھے تو بہت رچ لائف سٹائل نہیں تھا، حالانکہ نبی پاک چاہتے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو عالی شان محل میں رہتے، بہترین سواریاں ہوتی، مہنگے کپڑے ہوتے، مہنگی عطر ہوتی ہیں، آس پاس غلام ہوتے۔ صحابہ کرام تو سب کچھ دینے کے لیے تیار، اور صحابہ نہ بھی پیش کرتے، خود نبی پاک فرماتے میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلنے لگ جائیں۔ اللہ نے ایسی عطائیں فرمائیں۔ ایک بار نبی پاک نے نماز کے دوران ہاتھ بڑھایا
اور جنت سے انگور کا خوشہ توڑ لیا. یہ وہ ہاتھ ہے, یہ وہ نظر ہے, یہ وہ اختیار ہے. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. تو نبی پاک کے لیے خزانے کوئی چیز نہ تھے, مگر ڈیلیبریٹلی, جانتے بوجھتے نبی پاک نے سادہ لائف گزاری, جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں نا غربت والی. ڈیلیبریٹلی, جانتے بوجھتے. علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی اس پر کہ کیوں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لائف اسٹائل اختیار کیا. آپ بھی شاہوں کی طرح رہتے ہیں, بڑا لگژری لائف گزارتے, سبحان اللہ. علماء کہتے ہیں نبی پاک دراصل سب کے آقا ہے نا, امیروں کے بھی آقا ہے, غریبوں کے بھی آقا ہے. اگر نبی پاک بہت مہنگا لباس پہنتے, بڑے مہنگے کھانے کھاتے, بڑی مہنگی سواریوں میں سفر کرتے, تو غریب امتی کیسے سنت پر عمل کرتا؟ وہ سوچتا اتنے مہنگے کپڑے, اتنی مہنگا کھانا میرے پاس تو ہے نہیں, میں تو سنت پر عمل ہی نہیں کر پا رہا. نبی پاک نے وہ سادہ لائف اختیار کی کہ غریب بھی خوش رہے, عمل کرتا رہے, اور یہ سمجھ لے کہ میں فاقے سے ہوں تو آقا بھی تو فاقے میں رہتے تھے. آج میں سوکھی روٹی کھا رہا ہوں, میرے آقا بھی سوکھی روٹی کھاتے تھے. کچا سا چھوٹا سا گھر ہے, ارے سرور کائنات بھی تو چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے. کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی, تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے ہے. چٹائی کا بچھونا, کبھی خاک ہی پہ سونا, کبھی ہاتھ کا سرہانا, مدنی مدینے والے. اچھا امیر غلام, غریب تو خوش رہتا, غریب عمل بھی کر لے گا, مسواک تو خرید سکتا نا, مسواک سنت ہے, چٹائی سنت ہے. نبی پاک روزہ رکھتے, فاقہ کرتے, غریب کر لیتا. اور اگر امیر کو عمل کرنا ہے تو سادگی اختیار کر کے وہ بھی عمل کر لیتا. تو اب نبی پاک کا لائف اسٹائل از ناٹ اے رچ اسٹائل, مگر دل کیسا تھا, عطائیں کیسی تھی, آئے ہائے ہائے. بڑے بڑے بادشاہوں کی سخاوت ایک طرف, نبی پاک کے در کی خیرات ایک طرف ہیں. بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا, واہ کیا جود و کرم ہے, شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں, مانگنے والا تیرا لفظ نہیں ملتا تھا. واٹ ایور دے آسک, جب بھی صحابہ نے آ کر جو مانگا نبی پاک نے وہ عطا فرمایا. ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, ڈراپ آف واٹر, چھوٹی سی چیز مانگی, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. لوگ کہتے ہیں حاتم طائی بڑا سخی تھا, اس نے 8 دروازے بنائے ہوئے تھے اپنے گھر کے, 8 دروازے بنائے. ایک دروازے سے کوئی فقیر آتا وہ اس کو بھی دیتا, وہی فقیر دوسرے دروازے سے آتا پھر دیتا, تیسرے دروازے سے آتا پھر دیتا, 8 دروازے سے آنے والے کو دیتا. کہتے بڑا سخی ہے. علماء نے بڑا پیارا جواب دیا, فرماتے حاتم طائی کے گھر پر مانگنے والا پہلے دروازے پر جاتا تھا, اس کی مراد ہی پوری نہیں ہوتی تھی, جبھی تو دوسرے دروازے پر آتا تھا. ادھر بھی پیٹ نہیں بھرتا تھا, اس لیے تیسرے دروازے پہ آتا تھا. میرے آقا اتنا عطا فرما دیتے ہیں ایک ہی باری میں کہ جھولی ہماری تنگ ہے, تیرے یہاں کمی نہیں. اتنا دیا سرکار نے مجھ کو, اتنی میری اوقات نہیں, یہ تو کرم ہے ان کا, ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. اتنے واقعات ہیں کہ بیان کرتا چلا جاؤں. یاد رہے نبی پاک سخی سے اوپر ایک کیٹیگری ہوتی ہے جواد. ایک بار سمجھ لو, 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں, جواد, سخی, بخیل اور شح. ٹھیک ہے, سب سے اچھی سپیریئر کوالٹی جو ہوتی ہے نا وہ ہوتا ہے جواد, اور میرے آقا جواد ہیں. جواد کون ہوتا ہے؟ نام کے جواد تو بہت سارے ہوتے ہیں, آج جواد کا معنی بھی سمجھ لو. جواد کہتے ہیں کہ بندہ اپنی ذات پر نہ خرچ کرے, اللہ کی راہ میں خرچ کرے, لوگوں پر خرچ کرے. نبی پاک کی بارگاہ میں لوگ آتے, آقا کے پاس مظاہر نہیں ہوتا تھا, جو ہوتا بانٹ دیتے, اپیرنٹلی مظاہر نہیں ہوتا تھا. مگر اللہ کے حبیب یہ نہیں کہتے ختم ہو گیا, فرماتے تمہیں چاہیے جاؤ اس دکان سے جا کے خرید لو, میرا نام لے لینا, میرے نام پہ لکھوا دینا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر قرضہ چڑھ جاتا, لوگوں کو عطا فرماتے, اور بعد میں جب مال آتا تو جا کر قرض ادا فرماتے. یہ ہوتا ہے جواد. اب ایک ہوتا ہے سخی. سخی اللہ کو بڑا پسند ہے, اللہ کرے جواد تو خیر بننا بڑی بات ہے, سخی بھی تو بن جائے نا. سخی کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی ذات پر بھی خرچ کرے, اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے, لوگوں پر بھی خرچ کرے. اللہ کو بڑا پسند ہے سخی. تیسرا جو اس کے اپوزٹ ہوتا ہے سخی کے, وہ کہتے ہیں بخیل, کنجوس. یہ کون ہوتا ہے؟ جو اپنی ذات پر تو خرچ کرتا ہے, اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا, لوگوں پر خرچ نہیں کرتا. یہ اللہ کو بڑا ناپسند ہے. مگر ایک اس سے بھی زیادہ برا ہے, جس کو عربی میں کہتے ہیں شح, انگلش میں کہتے ہیں سٹنجی. وہ کون ہوتا ہے؟ جو اپنی ذات پہ بھی خرچ نہیں کرتا, اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہیں کرتا.
ایسے لوگ ہوتے ہیں مال اللہ نے بڑا دیا ہوتا ہے، نہ اپنی ذات پہ، نہ بچوں پہ، نہ اپنی فیملی پہ، نہ لوگوں پر خرچ ہی نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا انتظار پھر بچے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ابا جائیں دنیا سے، پھر ہماری باری ہے، انہوں نے یہاں تو نہ ہمیں دینا ہے نہ خود کھانا ہے. تو اللہ ایسے لوگوں سے بچائے. تو اب غور یہ کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اب میں ایک آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور حدیث پاک کا مضمون ہے کہ سخی اللہ کے قریب، لوگوں کے قریب اور جنت کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے. اور فرمایا بخیل کنجوس اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور، مگر جہنم کے قریب ہوتا ہے. اب میں نے اور آپ نے چیک کرنا ہے ہم کدھر ہیں. ہم جب اس والے گروپ میں ہیں، سخاوت والے گروپ میں ہیں، یا خدا نہ خواستہ بخیل کنجوس راہ خدا میں خرچ کرنا برڈن فیل ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح بانٹتے تھے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک عورت آئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور ایک بڑی پیاری یمنی چادر اپنے ہاتھ سے بنا کر نبی پاک کو پیش کی. پیارے آقا کو اس وقت چادر کی حاجت بھی تھی. نبی پاک نے اس کا تہبند پہنا، بڑی پیاری لگ رہی تھی. صحابہ کرام جمع تھے. ایک صحابی نے کہا حضور یہ چادر مجھے دے دیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے تہبند پہنی ہوئی تھی. آپ کمرے میں تشریف لے گئے، لباس تبدیل کیا، وہ چادر طے کر کے اس صحابی کو عطا فرما دی. دوسرے صحابہ نے کہا تم عجیب آدمی ہو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرورت تھی، اتنی خوبصورت چادر ایک عورت اپنے ہاتھ سے بنا کر لائی، نبی پاک نے پہن بھی لی، آپ نے یہ مانگ لی. پتہ ہے نبی پاک سے جو مانگو دیتے، آپ کو نہیں مانگنا چاہیے تھا. وہ صحابی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس لیے مانگی ہے کہ اللہ کے نبی کے جسم سے ٹچ ہو گئی ہے، میرا کفن اس میں بن جائے. اور صحابی کہتے ہیں وہ صحابی کا وصیت کر کے گئے، اور جب دنیا سے گئے اسی چادر میں آپ کو کفن دیا گیا. یہاں دو باتیں سیکھنے کو ملی کہ نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا، جس نے جو مانگا نبی پاک نے عطا فرمایا. اور صحابہ کا نبی پاک سے عقیدت اور تبرک. کچھ لوگ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں نا، یہ کہاں سے لیا یار، تبرک کدھر سے ہوتا ہے؟ آپ تبرک قبر میں بھی ڈالتے ہیں، آپ کفن میں بھی ڈالتے ہیں. ارے میں تو آپ کو حدیث پاک بخاری شریف کی سنا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں میں نے چادر لی اسی لیے کہ یہ چادر مصطفیٰ کریم کے جسم سے ٹچ ہوئی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا کفن بنے گی تو بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. صحابہ کرام نبی پاک کے تبرک کے لیے لپکا کرتے تھے. جب حدیبیہ کے مقام پر عروہ بن مسعود، یہ شخص وہ تھا جو مسلمان نہیں ہوا تھا، مکے والوں نے کہا کہ جا کر دیکھو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قافلہ آیا ہے، ان کا ارادہ کیا ہے، پلاننگ کیا ہے. عروہ ثقفی جو ہے جب اس پورے معاملے کو دیکھ کر واپس آتا ہے، کہتا ہے میں نے جیسی محبت ان کے غلاموں کی اپنے آقا سے دیکھی ہے، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، کسی کے غلام اتنی عقیدت نہیں کرتے. یہ وضو کرتے ہیں، یہ ایک قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، یہ پانی اپنے چہرے پر بل لیتے ہیں. نبی پاک لعاب دہن نکالتے ہیں، صحابہ اپنی ہتھیلیوں پہ لیتے ہیں، اسے چہرے پر بل لیتے ہیں. جب ان کے بال یہ منڈواتے ہیں، بال جسم سے نکلتے ہیں، تو ایسے دوڑتے ہیں جیسے آپس میں کہیں لڑ نہ پڑے، ایک ایک منہ مبارک سنبھال کے رکھتے ہیں. اللہ اکبر. یہ تبرک لینا کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ بعض لوگ بڑا عجیب کوشچن کرتے ہیں، جناب یہ آپ ادب کرتے ہیں، عشق کی بات کرتے ہیں، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ شریعت کی کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی پاک وضو کریں تو قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دینا؟ یہ صحابہ کی عشق کی کتاب میں لکھا ہے. یہ محبت رسول کا انداز ہی نرالا ہے، یہ نصیب والوں کا حصہ ہے. بڑی پیاری بات شاعر مشرق لکھتے ہیں، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون. کچھ لوگ ایوری تھنگ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ود یور، عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لاجک بتاؤ اس کے پیچھے. ہر چیز کی لاجک نہیں ہوتی ہے. وہ پنجابی لوگ بڑی اچھی بات کہتے ہیں، اسی منن والے سوچن والے نہیں ہیں. ہر بات میں سوچنا نہیں ہوتا. ہاں وہ کیا کہتے ہیں شاعر مشرق، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. تو بہرحال نبی پاک سبحان اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ حنین، ویسے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت ہر وقت ہی کمال، مگر غزوہ حنین سبحان اللہ ون آف دا ہسٹوریکل ڈے ان دا ہسٹری آف اسلام. نبی پاک نے اس دن اتنی سخاوت فرمائی، اتنی عطا فرمائی کہ راوی لکھتے ہیں کہ وہ اس ایک دن کی سخاوت جو ہے بڑے بڑے بادشاہوں کی ساری زندگی کی سخاوت سے زیادہ تھی. جتنے لوگ آئے نا نبی پاک کے پاس دیہات کے، نبی پاک نے سب کو 100 اونٹ عطا فرمایا. ایک شخص تھا صفوان بن امیہ، مسلمان نہیں ہوا تھا. نبی پاک کی بارگاہ میں کہتا کچھ بکریاں دے دیں. وہ صفوان بن امیہ کہتے ہیں پوری وادی بکریوں سے بھری ہوئی تھی، ایک پہاڑ سے لے کر دوسرے پہاڑ تک پوری وادی بکریوں سے بھری ہوئی. نبی پاک نے وہ پوری وادی کی بکریاں مجھے عطا فرما دی. وہ اپنی قوم کے پاس گئے، کہتا مسلمان ہو جاؤ.
یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ پھر محتاجی کا خوف نہیں رہتا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. بہت سارے واقعات. اچھا نبی پاک کی تو شان یہ ہے دنیا بھی عطا فرماتے اور آخرت بھی عطا فرماتے. وہ بھی عطا فرماتے کہ جو دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے پیسے مال یہ تو دنیا میں ہم کسی سے مانگ سکتے ہیں. نبی پاک سے صحابہ کیا مانگتے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے کہتے ہیں حضور آپ کے دربار میں بیٹھتا ہوں چیزیں یاد نہیں ہوتی ہیں, بھول جاتا ہوں, یادداشت مضبوط نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا روزانہ 7 بادام کھایا کرو, یہ والا وظیفہ پڑھو. آقا نے فرمایا چادر پھیلاؤ. حضرت ابو ہریرہ نے چادر پھیلائی. نبی پاک نے اپنی مٹھی بند کر کے اس چادر میں کھول دی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نظر کچھ نہیں آیا مٹھی میں کیا تھا, مگر سوال نہیں کیا کہ حضور اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو سینے سے لگا لو. کہتے ہیں میں چادر سینے سے لگائی ہے, وہ دن ہے آج کا دن ہے, آقا جو فرماتے ہیں یاد ہو جاتا ہے. آپ جانتے ہیں حدیث سب سے زیادہ کس نے روایت کی ہے؟ صحابہ کرام کی جماعت میں سب سے زیادہ حدیثیں جس نے روایت کی وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ یادداشت کہاں سے ملی؟ مانگا تھا نبی پاک سے اور یہی سوچ کے مانگا تھا کہ نہیں سنتا ہی نہیں, مانگنے والا تیرا. آقا کے در سے سب ملتا ہے, بس عقیدہ ہونا چاہیے, وہ یقین ہونا چاہیے. اور اللہ کے حبیب اگر کچھ عطا بھی فرماتے ہیں تو وہ اللہ کی عطا سے فرماتے ہیں. یہ کنفیوژن بھی دور کر دوں. لوگ کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں نبی پاک دیتے ہیں, دینے والی ذات تو رب کائنات کی ہے. ہم یہی تو کہتے ہیں کہ دینے والا رب ہے, میرے آقا تقسیم فرماتے ہیں. رب ہے معطی, یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے, کھلاتے یہ ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں, پلاتے یہ ہیں. یہ تو بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ دینے والا ہے اور میں قاسم, میں تقسیم کرنے والا ہوں. تو اس میں کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے. بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, نبی پاک کا یہ وصف سخاوت اللہ کو بڑا پسند ہے جب بندہ سخی ہوتا ہے. اور اگر یقین کامل ہو تو سبحان اللہ, اللہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی کیسے عطا فرماتا ہے. ہمارے بزرگوں کو بڑا یقین تھا کہ پیسے اللہ کی راہ میں دیے واپس ملیں گے, دنیا میں بھی ملیں گے آخرت میں بھی ملیں گے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا, ان کے گھر پہ ایک سائل آیا, بھکاری آیا, دروازہ کھٹکھٹایا, اللہ کے نام پہ کچھ دو. بیوی سے پوچھتے گھر میں کچھ ہے؟ کہ حضور 4 انڈے ہیں. فرمایا یہی دے دو. 4 انڈے ان کی زوجہ نے فقیر کو دے دیے. تھوڑی دیر ہوئی تو دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا کہ آپ کا دور کے دوست نے آپ کے لیے انڈے بھجوائے ہیں, ٹوکری پوری. انڈے کی ٹوکری لی, بیوی کو کہا گنو. بیوی نے کاؤنٹ کیے تو 30 انڈے. کہ تم نے تو اللہ کی راہ میں 4 دیے تھے نا, 40 ہونے چاہیے, 30 کیسے آئے ہیں؟ ایک کا 10 ملتا ہے. کہ حضور ہیں تو 40 مگر 30 پورے ہیں, 10 ٹوٹے ہوئے ہیں. فرمایا سچ بتاؤ تم نے جو دیے تھے وہ انڈے کیسے تھے؟ بیوی کہتی حضور 3 پورے تھے, ایک ٹوٹا ہوا تھا. جو 3 پورے انڈے دیے اس کے 30 آئے ہیں, ایک ٹوٹا ہوا دیا اس کے 10 ٹوٹے ہوئے آئے ہیں. اس سے 2 باتیں سیکھنے کو ملی کہ اسلاف جو تھے, بزرگان دین جانتے تھے اگر اللہ نے وعدہ فرمایا تو سچ فرمایا, اب اس کی راہ میں خرچ کریں گے ملٹیپلائی ہو کر ملے گا. اور دوسری بات سیکھنے کو یہ ملی کہ جب بھی اللہ کی راہ میں دو تو اچھا مال دو, ٹوٹا پھوٹا نہیں ہے. ابھی سردیاں آئی ہیں نا, پرانے جیکٹ نکلیں گے, یار اس کی زپ ٹوٹ گئی ہے, چلو یار یہ کسی غریب کو دے دو. ارے بوزا پہن رہا تھا سوراخ نظر آیا, چلو یار یہ کسی ماسی کو یا کسی غریب کو اللہ کی راہ میں دے دو. ہمیں دینے والی چیز بھی وہی یاد آتی ہے جو ہمارے کام کی نہیں ہوتی ہے. یاد رکھو اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے. اللہ دل دیکھتا ہے, اس کی بارگاہ میں تھوڑی پیسے جاتے ہیں میرے اور آپ کے. لیکن اگر آپ بہترین چیز اللہ کی راہ میں دو گے نا, اللہ تمہیں اور عطا فرمائے گا, ملٹیپلائی کر کے عطا فرمائے گا. اور سبحان اللہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. یہ آپ نے حدیث تو کئی بار سنی ہوگی, میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, اور یہ حدیث پاک کا ہی واقعہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو یہ واقعہ سنایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ ایک عورت تھی, وہ کھانا کھا رہی تھی, کھانا تھوڑا سا ہی تھا. دروازے پر کسی فقیر نے دستک دی, عورت نے لقمہ منہ میں ڈال لیا تھا, اپنے منہ میں لقمہ لے گئی تھی, مگر فقیر نے کہا کہ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دو, بھوکا ہوں. اس عورت نے وہ لقمہ روکا اور وہ فقیر کو دے دیا کہ چلو تم کھا لو. بات ختم ہو گئی. اس عورت کے یہاں بیٹا پیدا ہوا, وہ بچہ کچھ بڑا ہوا, وہ ماں اپنے بچے کو لے کر باہر نکلی. حدیث سنا رہا ہوں. ایک بھیڑیا آیا اور اس بچے کو لے کر بھاگنے لگا, ماں پیچھے چلانے لگی میرا بیٹا میرا بیٹا. اللہ کریم نے فرشتے کو حکم دیا, جاؤ اس بھیڑیے کے منہ سے اس کا بچہ چھین کر آؤ, اور جب عورت کو دینا تو اس کو کہہ دینا یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہو گیا ہے. سمجھے بات کو؟
تو اس نے اپنے منہ سے لقمہ اللہ کی راہ میں دیا تھا، اللہ نے بھیڑیے کے منہ سے اس کا بچہ نکال کر اسے واپس دے دیا۔ یہ ہے صدقہ جو بلاؤں کو ٹالتا ہے، آنے والی مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ اگر آپ پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے کسی ناگہانی آفت سے آپ بچیں، آج کل کرونا وائرس کا سما ہے، اگر آپ چاہتے کرونا وائرس سے آپ کی حفاظت رہے، کوئی فیکٹری میں، کاروبار میں، دکان میں آگ نہ لگے، صبح صبح صدقہ دو، شام صدقہ دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کرو۔ اچھا جناب جب ایسی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب رمضان میں پوری زکوٰۃ دے دی ہے، اب اگلی رمضان میں دیں گے، یہ بیچ میں پھر قدر سے خرچہ آ گیا۔ اللہ کے بندوں، جب وہ دینے والا تمہیں روز دے رہا ہے تو تم روک روک کر کیوں دے رہے ہو؟ یاد رکھنا، یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، حدیث پاک سناتا ہوں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں روک روک کر خرچ نہ کرو۔ حدیث کا خلاصہ ہے روک روک کر خرچ نہ کرو، ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں روک روک کر عطا فرمائے گا۔ گن گن کر خرچ نہ کرو، ورنہ وہ کریم مولا بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا۔ جب وہ بے گنے دے رہا ہے، میری اوقات سے زیادہ دے رہا ہے، جب ان کمنگ جاری ہے تو آؤٹ گوئنگ کیوں روک رہے ہو؟ دیتے رہو، یہ تمہارے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے۔ غریبوں کو دیں، نیک کاموں میں دیں، اللہ خدا کی قسم خوش نصیب ہے وہ شخص جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ آخری باتیں تو بہت ساری یاد آ رہی ہیں لیکن مجھے بہت دور ایک بیان میں پہنچنا ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، مثال کے طور پہ بعض اوقات شیطان ہے نا، ہم نے کبھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا، کسی کو پیسے دیے، جیب میں 10,000 تھے 5,000 دے دیے، مائنڈ سیٹ کیا بنتا ہے یار 5,000 کم ہو گئے۔ اور کچھ لوگ تو بڑی ٹینشن میں آ جاتے ہیں جن کو زکوٰۃ دینا بھاری پڑتی ہے نا، ہو 10 لاکھ روپے زکوٰۃ دینی پڑے گی، 10 لاکھ کا منہ تو ایسے بنائیں گے، اور اللہ کے بندے 4 کروڑ اللہ نے دیے تو 10 لاکھ بنی ہے نا زکوٰۃ، ٹینشن کس بات کی ہے؟ شکر ادا کر اللہ کا۔ بلکہ زکوٰۃ خیرات دینے والا تو سجدہ بھی ساتھ کرے کہ اللہ تیری مہربانی، مانگنے والا نہیں دینے والا بنایا ہے۔ جس کو اللہ نے دینے والا بنایا وہ تو شکریہ ادا کرے اللہ کا۔ میں اور آپ بھی تو مانگنے والے ہو سکتے تھے، دیتے وقت بوجھ فیل کرتے ہو۔ مجھے بتاؤ آپ کو ایسا کوئی بندہ ملا ہے کبھی کوئی آ کر کہے یار میں گھر سے نکلا بہت افسوس ہوا؟ کیوں افسوس؟ کہ یار جیب میں 25,000 پڑے تھے، آتے آتے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا کے آ گیا۔ تو بندہ کہ کس بات کا افسوس؟ تیری جیب میں تھے اب تیرے اکاؤنٹ میں چلے گئے، ٹینشن کس بات کی ہے؟ ایسا ہی ہے نا، جب اپنے اکاؤنٹ میں پیسے جاتے تو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے، جیب سے نکل گئے اس کا غم نہیں ہوتا۔ واللہ جب بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو نا، نکلتے تمہاری جیب سے ہیں مگر اکاؤنٹ میں تمہارے جمع ہوتے ہیں، جنت والے اکاؤنٹ میں جمع ہوتے ہیں۔ اور یہ رب فرماتا ہے، حدیث قدسی سنو، اللہ فرماتا ہے میرے بندے اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے۔ اللہ فرما رہا ہے نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری ہوگا، میں تجھے اس دن دوں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ جب تو محتاج ہوگا، سوچو قیامت کے دن ہمیں ایک ایک نیکی چاہیے، یہ وہ پیسے ہوں گے، یہ وہ نیکیاں ہوں گی جو قیامت کے دن ہمیں عطا کی جائیں گی۔ تو اللہ کرے اس کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ مل جائے۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیکی کے کام میں خرچ کرتے رہا کرو، اتنا کاؤنٹ نہ کیا کرو کہ اور کیوں دوں، دے تو دیا، اللہ جب اور دے رہا ہے تم بھی دیتے رہو، یہ تمہارے کام آئیں گے۔ اور اسی طرح اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کریں۔ سب سے پہلے حقدار ہیں آپ کے صدقے کے، آپ کی ہیلپ کے، آپ کے غریب رشتہ دار۔ رشتہ داروں کا حق بہت زیادہ ہے، پہلے انہیں دیں پھر ماشاءاللہ نیک لوگوں کو دیں۔ ایک بڑی پیاری بات حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی غالباً فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ عالم دین کا معمول تھا کہ وہ عام لوگوں کی بجائے پرہیزگاروں اور دین کا کام کرنے والوں کو رقم دیتے تھے۔ تو کسی نے کہا آپ یہ کیوں دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں عام لوگوں سے زیادہ، 1000 لوگوں سے زیادہ کسی ایک دیندار کی مدد کرنا بہتر سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ دین کی خدمت کر رہا ہے، اس کو پریشانی نہیں ہوگی تو اور لوگوں کو دین کی طرف بلائے گا۔ تو آج میں بھی آپ کو ایک بہت شاندار نیکی کی دعوت دینے آیا ہوں۔ دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے، 100 سے زائد شعبہ جات میں دین کی خدمت کر رہی ہے، اور ان 100 ڈپارٹمنٹس میں 2 ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جو بڑے ہی کمال کے، سارے ڈپارٹمنٹ بہت اچھے ہیں مگر یہ 2 ڈپارٹمنٹ تو بڑے ہی کمال کے ہیں، جس میں علماء بنائے جاتے ہیں، حافظ قرآن بنائے جاتے ہیں۔ میری مراد مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ سے ہے۔ ان دونوں ڈپارٹمنٹ میں اب تک کیا ہو رہا ہے، 5000 سے زیادہ مدرسے ہیں، 2.5 لاکھ سے زیادہ بچے بغیر کسی فیس کے قرآن پڑھ رہے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں، 87,000 حافظ قرآن بن چکے ہیں، 13,000 سے زیادہ بچوں اور بچیوں نے عالم اور عالمہ کورس کر لیا ہے۔ اگر ایوریج نکالی جائے نا، 2019-20 کی آپ کو ایوریج دوں تو یہ وہ فیکٹری ہے جس سے روزانہ 7 عالم دین بن رہے ہیں،
18 حافظ قرآن بن رہے ہیں اور 85 بچے وہ ہیں جو ناظرہ قرآن پڑھ کے فارغ ہو رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں جناب ہماری فیکٹری کی اتنی پروڈکشن ہے. مجھے بتاؤ دنیا کی کوئی ایسی فیکٹری ہے جہاں روز اتنے حافظ، اتنے علماء اور اتنے ناظرہ پڑھنے والے بن رہے ہوں؟ تو اس پوری ہیوج فیکٹری میں آپ اور میں کہاں ہیں؟ آپ کا اور میرا حصہ کہاں ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا فلاں کاروبار میں حصہ ملاؤ بڑا نفع ہے. میں آپ کو اتنے بڑے کاروبار میں حصہ ملانے کے لیے دعوت دے رہا ہوں. دعوت اسلامی اتوار، آنے والی اتوار پرسوں 15 نومبر کو ایک ٹیلی تھون مدنی عطیات مہم کر رہی ہے جس کا ایک یونٹ 10,000 روپے کا ہے. اس میں آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، صدقہ بھی دے سکتے ہیں. اور یہ پیسے کہاں جائیں گے؟ یہ انشاءاللہ علماء بننے میں، حافظ قرآن بننے میں، دین کا کام کرنے والوں پر صرف ہوں گے. احادیث کا مضمون ہے کہ قیامت کے دن جب لوگوں سے کہا جائے گا جنت کی طرف جاؤ، علماء کو روک لیا جائے گا اور کہا جائے گا اب رک جائیے، دوسرے لوگوں کی شفاعت کریں، انہیں بھی جنت میں لے جائیں. کیا پتہ قیامت کے دن میرا آپ کا کوئی ہاتھ پکڑے اور کہے حضور آپ نے پیسے دیے تھے، میں عالم بن گیا، چلیں جنت میں ساتھ چلتے ہیں. تو شاندار موقع ہے نیکی کمانے کا. جن کو اللہ نے نوازا ہے، 12ویں کا مہینہ ہے، اللہ دے تو 1200 یونٹ، 786 یونٹ، اصحاب بدر کی نیت سے 313 یونٹ، 112 یونٹ یا کم از کم 12 یونٹ. اور جو نہیں دے سکتے وہ 1 یونٹ یا اس سے کم بھی جس کو جتنا حصہ ملانا ہے ضرور اس پہ حصہ ملائیں. یہاں بھی دعوت اسلامی کے ذمہ داران موجود ہیں، مدنی چینل پر بھی مسلسل اکاؤنٹس چل رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو ہم پیچھے نہ رہ جائیں. یہ شاندار موقع ہے نیکی کمانے کا، اپنا حصہ اس میں ضرور ملائیے گا. اللہ کریم ہم سب کو دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. 350 کروڑ روپے کا خرچ ہوتا ہے سالانہ، 3.5 لاکھ یونٹ بنتے ہیں. ہمیں یہ 3.5 لاکھ یونٹ جمع کرنے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ جمال بھائی، ان کے دوست احباب اور جتنے لوگ اس جگہ پر آئے ہیں سخاوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سنا ہے. اپنی دعوت اسلامی کو آپ ضرور سپورٹ کریں گے. اللہ پاک ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بخل جو ہے اللہ کرے کنجوسی ہمارے دل سے نکل جائے، اس کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں، خوش دلی سے خرچ کریں اور اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. باہر اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے بھی ہیں، آپ جاتے جاتے بھی اپنی اماؤنٹ لکھوا بھی سکتے ہیں، اپنا فون نمبر بھی دے سکتے ہیں. یہ بعد میں بھی آپ سے رابطہ کر لیں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب.